اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم اور تم کو بنا دیا شعوبا قومیں و قبائل اور قبائل تعارفوا تاکہ تم پہچان حاصل کرو یا پہچانو انا اکرمکم بے شک تم میں سے زیادہ معزز عند اللہ کے ہاں اتقاکم وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور خبردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحیم۔ جی ترجمہ پڑھتے ہیں اب ہم اس کا۔ قالت کہا، قالت کہا، الاعراب دیہاتیوں نے، اعرابی کہتے ہیں بدو کو، دیہاتی کو، جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو۔ آمنا ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل کیا ترجمہ ہے؟ آپ کہہ دیجئے۔ لم تؤمنوا کیا معنی ہے؟ تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن اردو کے لفظ ہے اور لیکن، لیکن ہم لے کہہ دیتے ہیں اور عربی میں لا کہہ دیتے ہیں لیکن۔ قولو کیا ترجمہ ہے؟ تم کہو۔ قل ہے نا، قل لفظ قل آپ کہہ دیں، ایک بندے کو کہا جاتا ہے قل، اور اسی کی جمع بنا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ قولو، تم سب کہہ دو۔ اسلمنا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم اسلام لائے۔ قل لم تؤمنوا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ قل لم تؤمنوا آپ ان کو کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولیکن قولوا اسلمنا لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، فرما بردار ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ واو کا معنی لما نہیں، لما نہیں، یدخل داخل ہوا، الایمان ایمان، فی کا معنی میں، قلوبکم تمہارے دل، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل
نہیں ہوا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ واو کا معنی اور ان کا معنی اگر اگر، تطیعوا اطاعت کرو تم اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کے، اس کے رسول کی۔ لا کا معنی یلتکم، یلت کا مطلب ہوتا ہے کمی کرے گا، لا یلتکم وہ تمہیں کمی نہیں کرے گا۔ من کا معنی سے، اعمالکم من اعمالکم تمہارے عملوں میں سے، لا یلتکم من اعمالکم وہ نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے یا عملوں میں سے، شیئا کچھ بھی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور، بخشنے والا، رحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ دیہاتی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان سے کہہ دیں کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت لمبی ہے تو کافی ہے ایک یا دو پڑھ لیں؟ چلیں انشاءاللہ ایک ہی کافی ہے، تو اگلے چونکہ وہ اگلی آیت بھی اسی آیت کا تسلسل ہے، وہ انشاءاللہ اگلی بار تو پڑھ لیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات کہی ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہم میں سے ہر شخص ایمان کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کبھی فکر لاحق ہی نہیں ہوئی، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم ہے ہی ایمان والے، ہم تو پکے مومن ہیں، ہمارے تو ایمان میں شک ہی کوئی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعرابی آئے، بدو آئے، دیہاتی آئے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، صحابہ میں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، تو جب بھی بات ہوتی تو وہ یہ دعویٰ کرتے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہنے لگے اور ایمان کا دعویٰ کرنے لگے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے نا یہ صحابی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، کلمہ پڑھا آپ کے ہاتھ پہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی زبان سے دعوت توحید کو سنا اور قبول کیا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے روک دیا، فرمایا قل، آپ ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، یہ نہ کہو آمنا آمنا، ولیکن قولوا اسلمنا، کہنا ہی ہے تو یہ کہہ لو اسلمنا، ہم فرمانبردار ہو گئے، ہم مطیع ہو گئے، ہم نے مخالفت چھوڑ دی ہے، اسلام قبول کر لیا، ہم اسلام لے آئے ہیں، تو ابھی آمنا نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو ہم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں، اور کس طرح ہم بے خوف ہو گئے، اور اپنے ایمان کے بارے میں کس طرح ہم بے فکر ہو گئے، پرواہ کوئی نہیں۔ ایمان کا معاملہ بڑا اہم ہے، اور دنیا کی دولتوں میں سے سب سے عظیم ترین دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دے وہ سب سے امیر ترین شخص ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوں، بال بکھرے ہوں، جوتے ٹوٹے ہوں، دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہ ہو، لوگ اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور کسی کے سامنے جا کے کوئی بات کرے تو کچھ سننے کے لیے تیار نہ ہو، اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے، لیکن ایمان اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سب کچھ لٹا دیا. ہجرت کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، گھر لٹا دیے، رہائشیں لٹا دی، بیوی لٹا دی، بچے لٹا دیے، مال و زر لٹا دیا، ہر چیز قربان کر دی، لیکن ایمان بچا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان بچ گیا تو سمجھو سب کچھ بچ گیا. اور صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے تھے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی باتیں، سوچیں، فکریں، بیوی کے ساتھ اٹکیلیاں، بچوں کے نخرے برداشت کریں. اللہ اکبر. تو جب یہ دنیا داری میں کھو گئے نا تو پریشان ہوئے. اچانک ذہن کے اندر خیال آیا کہ جو اس وقت میری کیفیت ہے یہ اور ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آپ کا درس سنتے ہوئے، آپ کے سامنے جمعہ پڑھتے ہوئے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، آپ کی گفتگو سنتے ہوئے، آپ کی محفل و مجلس میں میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ جو میری کیفیت یہاں گھر آ کے بدل گئی ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ یہ خیال آیا دل میں اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور گھر سے نکل آئے. آوازیں لگانا شروع کر دی، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. لوگوں، حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں. یہ وہ عظیم انسان ہے جو چلتے دنیا پہ اور ان کے قدموں کی آہٹ اور چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ قرآن کی تلاوت دنیا کے اندر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی آوازیں قرآن کی تلاوت کی جنت میں سناتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نافق حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گئے. اور ہم اپنے آپ کو ایمان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں، ایمان کم تو نہیں ہو گیا، ایمان کی ہمارے کیا کیفیت ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے. ہاں، دنیا کی دولت کی بڑی فکر ہوتی ہے، بینک بیلنس کی بڑی فکر ہوتی ہے، رات کو سوتے وقت حساب کتاب کر کے سوتے ہیں، کل اتنے پیسے تھے آج اتنے رہ گئے ہیں، کل اتنے ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے، اتنے زیادہ ہو جائیں گے، میرا بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے، میرا بیلنس بڑھتا جا رہا ہے. یہ دنیا کی فکریں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے. اللہ پر صحابہ کرام کو سب سے زیادہ فکر، جنتیوں کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہے؟ ایمان کی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے. ملاقات ہو گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے. سنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ حنظلہ یہ کہہ رہا ہے. تو پوچھا حنظلہ کیا ہوا ہے؟ کیوں تم اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا ہوں میں؟ کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں ہوتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے. تو یہ ایمان کی کیفیت کی جو تبدیلی ہے، منافقت اسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو. تو یہ جو تبدیلی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اور بکر رضی اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پہ فائز ہیں، اور جن کو ایک بار نہیں کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے، اور جنہوں نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور مرنے سے اٹھنے کے بعد قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جائیں گے. جن کو ضمانت دی ہے اللہ اس کے رسول نے جنت کی، وہ ابو بکر. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ کہتے یار میری بھی یہی کیفیت ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کا مطلب میں بھی منافق ہو گیا ہوں. چلے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایماندار ہیں کہ منافق ہیں، کیا صورتحال ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کے پھر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ منافقت نہیں ہے، ایمان کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ ایمان والے جو ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ایمان والے قرآن پڑھتے سنتے ہوئے اندھے گونگے بہرے بن کے نہیں گرتے. یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا.
آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھوڑیوں تک قطرے پانی کے آ رہے ہوتے ہیں آنسوؤں کے، اور ٹھوڑیوں کے پیشانیوں کے بعد اللہ کے سامنے گر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے خشوع و خضوع کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دی تو پھر تسلی میں آئے، وگرنہ ان کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ اور ہم ہیں کہ بالکل بے فکر ہیں۔ آمنتم من فی السماء، تم بالکل بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے۔ تو یہ بے فکر اور بے خوف نہیں ہونا، ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رکھنی ہے۔ اللہ دعوے نہیں قبول کرتا، نہ دعوے سنتا ہے۔ یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں نا آمنا آمنا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف آمنا کہہ دیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ صرف آمنا کہہ دیں سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ رب العالمین دعوے کے ساتھ پھر عمل چیک کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی دعویٰ شروع کر دیا، تو اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا قل، میرے نبی ان کو روکو، لم تم ایماندار نہیں ہو، اور نہ ہی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوا ہے۔ ایمان کب داخل ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے۔ کہنے کو تو بڑا یہ چھوٹا سا جملہ ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو ایمان داخل ہو جائے گا تمہارے دلوں میں۔ ہم کہتے ہیں لو جی ہم تو ساری اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو ہم ایک بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں جو اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے ہیں، وگرنہ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارا لباس، ہماری شکل، ہمارا عقل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ایک ایک ادا آج سنت مصطفیٰ نہیں رہی۔ خامیاں ہمارے اندر ہزار ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی ایمان کے ٹھیکیدار ہیں۔ وہ حالی نے بھی کہا تھا نا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کوئی اور کرے تو کافر، اور ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ آج ہمارے کیا حالت اور کیفیت ہے؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ ایمان جب آتا ہے نا تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں۔ ایک ایمان سے عاری شخص کی سوچ اور ہوتی ہے اور ایک مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ملنگ درویش، دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، نہ کمانے کی فکر نہ کھانے کی فکر، مسجد میں بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیے جا رہے ہیں، نماز نوافل ادا کر رہے ہیں تو نوافل پڑھے جا رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار میں مشغول ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں۔ جب ایمان آتا ہے تو پھر ایسی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر یہ چھوٹی چھوٹی سطحی سوچیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو عالمی سطح پہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی، پوری دنیا۔ تو آج کل اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں، یہ ہمارے ایمان انتہائی کمزور ہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں سچی بات ہے کہ ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہیں، 4 دن دکان نہ چلے تو ہم آ جاتے ہیں پیروں کے پاس، وہ مولویوں کے پاس، جی چیک کرو جی قاری صاحب کسی نے جادو تو نہیں کیا، کوئی جن تو نہیں چھوڑ گیا، کوئی تویز تو نہیں ڈال گیا۔ شادیوں میں ہم لوگوں کو زیادہ خوش کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ پہلے ہوتا تھا کبھی کہ کچھ لوگ ڈٹ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں بھئی یہ کام نہیں چلنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی۔ آج کل تو ہم نے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیا ہے، شلواریں ہماری ٹخنوں سے نیچے، داڑیاں ہماری کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور بالکل 1-2 مسائل رکھ لیے ہیں ہم نے لڑنے جھگڑنے کے لیے لوگوں کے ساتھ، باقی سارا کچھ وہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے ایمان کی کمزوری کی علامت، اللہ تعالیٰ پر توکل، یقین کم۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری نا، اکثر تو پتہ ہی نہیں ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اسلام یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، اسلام قبول کر لے اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے۔ جب یہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے
جب یہ اللہ کی ہر بات مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتا ہے، اعمال کو ترجیح دیتا ہے، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، جیسے جیسے یہ اعمال کے اندر بڑھتا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی قوت بڑھتی جاتی ہے اور جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ جس پہ رب راضی اس پہ ہم راضی، اور جہاں پہ رب ناراض ہے اس کام سے ہم بھی ناراض ہیں۔ پھر اللہ کے ہاں میں ہاں انسان ملا دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی رنگ ہی تو اصل رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کون ہو سکتا ہے؟ پھر ایسا رنگا جاتا ہے کہ ساری دنیا مل کے بھی اس رنگ کو اتارنا چاہے تو اتار نہیں سکتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگے گئے تھے نا اس رنگ میں، دنیا نے زور لگا لیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اس رنگ میں رنگی گئی تھی نا، تو جاہلوں نے اور کافروں نے جسم کے 2 ٹکڑے تک کر دیے، لیکن یہ رنگ نہیں اترا۔ یہ ہے ایمان کا رنگ، اور جب ایمان کے رنگ میں انسان رنگا جاتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، توحید کے رنگ میں رنگا جاتا ہے نا، تو پھر اس کو نہیں یہ کہنا پڑتا بھی آپ یہ کام ایسے کریں یہ ایسے کریں، اس کی پھر خواہش ہی ہوتی ہے، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ کیا یا نہیں کیا، اللہ کا حکم ہے یہ نہیں حکم۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبردار۔ دنیا جاتی جائے باڑ میں، کوئی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، برادری جاتی جائے، قبیلہ جاتا جائے، بس پھر ان تطیعوا اللہ ورسولہ۔ اور جب اللہ کے رنگ میں انسان رنگا جاتا ہے نا، تو رب کہتا ہے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، پھر میں بھی تیرے عملوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، پھر میں تجھ پہ نوازشیں کروں گا، پھر میں تجھے جو عزت اور فوقیت دوں گا، دنیا کے اندر عزت اور عظمت دوں گا، تو وہ بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اگر کبھی تجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے گی نا تو میں رب اس کو معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو، تو ہم آج کے مسلمان ہماری کیا کیفیت ہے ایمان کی، اس کو سوچنا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے ایمان کو طاقتور بنانا ہے۔ جو ایمان مجھے تجھے فجر کے وقت اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان کتنی کا حرارت رکھتا ہوگا، کتنی قوت رکھتا ہوگا، کیا وہ مجھے تجھے جنت میں لے جائے گا؟ جو ایمان مجھ سے تجھ سے کسی دوست کی محفل مجلس نہیں چھڑا سکتا، اذان ہوتی ہو جائے، جماعت ہوتی ہو جائے، وہ ایمان اتنی حرارت نہیں رکھتا ہمارے اندر کہ وہ ٹھنڈے پانی کو برداشت کر سکے، وہ دوستوں کی مجلس کو چھوڑنا برداشت کر سکے، وہ گرم نرم بستروں کو چھوڑنا برداشت کر سکے۔ جو ایمان اتنی حرارت اور قوت نہیں رکھتا کہ ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور گاہک کھچے چلے آ رہے ہوں اور ادھر سے اذان کا وقت آ جائے اور وہ ایمان مجھے گاہکوں میں سے نکال کے کھڑے چھوڑ کے اللہ کے گھر میں نہیں مجھے کھینچ کے لے کے جاتا، تو وہ ایمان مجھے جنت میں بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ تو ایمان کی فکر کرنی ہے، یہ بات اس آیت میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، اور سچی بات ہے اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں نا تو ہماری زندگی بدل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو، تو ہمارے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے اور ایمان کیسے آتا ہے دل کے اندر؟ ایک تو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے بعد پھر اگلی آیت ہم انشاءاللہ جب اگلی بار پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی 3 چیزیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ دوبارہ ایک بار پڑھ لیں آیت۔ قالت الاعراب، کیا ترجمہ ہے جی؟ دیہاتیوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما، نہیں، یدخل الایمان فی قلوبکم، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی لا یلدکم اور نہیں کمی کرے گا من اعمالکم تمہارے اعمال میں شیئا لا یلدکم من اعمالکم شیئا نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک